جانتے ہیں صبر کیا ہے؟ اگر آپ اس وقت کسی مشکل میں ہیں یا کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ صبر کا مطلب خاموشی سے سہنا نہیں، بلکہ صبر کا مطلب ہے حالات کے بہتر ہونے تک اپنے قدم جمائے رکھنا اور اللہ پر یا اپنے مقصد پر یقین رکھنا۔ ذرا تصور کریں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا ہوگا اور پھر چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے تو وہ کتنے پریشان ہوئے ہوں گے، کتنا طویل انتظار کیا ہوگا کہ شاید فلاں بھائی کا ہاتھ ابھی دکھائی دے اور میں پکڑ کر اوپر چڑھ جاؤں۔ پھر تھوڑی دیر بعد سوچا ہوگا کہ وہ بھائی تو نہیں آیا، لیکن ایک دوسرا بھائی ہے، اس کے ساتھ تو ایک دن میں نے اکٹھے کھانا بھی کھایا تھا، ممکن ہے ابھی وہ رسی لینے چلا گیا ہو اور کچھ دیر بعد آ جائیں۔ کبھی سوچتے ہوں گے کہ شاید میرے بھائی میرے ساتھ پرینک کر رہے ہیں، یہی قریب میں چھپے ہوں گے اور مجھے ڈرا رہے ہوں گے، لیکن جب دن کا سورج ڈھلا، رات کی تاریکی چھائی ہوگی، پرندوں نے گھونسلوں کی طرف رخ کیا ہوگا اور کنویں کے عین اوپر اڑتے ہوئے منزل کی طرف خوشی خوشی جا رہے ہوں گے، تو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی یہ تمنا آئی ہوگی کہ کاش میں اس مصیبت کے کنویں سے باہر نکل کر یوں اپنے والد کے پاس اڑ جاتا۔ چھوٹا سا بچہ کنویں کے پوشیدہ جگہ میں ایک پتھر پر بیٹھا ہے، رات اپنی سیاہی کے ذریعے کنویں کو مزید تاریک کر رہی ہے، اور یوسف علیہ السلام بھی بھائیوں کا سوچتے ہیں، کبھی بنیامین، کبھی شفیق باپ، کبھی کسی رشتہ دار یا قافلے کی آمد کا، کہ شاید کوئی اس طرف آ دھمکے اور مجھے نکال باہر کرے۔ بھائیوں نے جو آخری بات کہی ہوگی، یوسف علیہ السلام نے اسے بار بار سوچا ہوگا، کیونکہ انسان کسی کی کہی گئی آخری بات کو گہرائی سے سوچتا ہے اور اس میں سے کوئی امید کی کرن نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جنہوں نے دنیا سنبھالنی ہوتی ہے انہیں کچھ وقت لوگوں سے دور رکھا جاتا ہے تاکہ وہ سوچے اور خوب سوچے، تیاری کرے اور خوب تیاری کرے، ان کا ایمان پہاڑوں سے مضبوط تر ہو جائے اور وہ اس بات کو سمجھ لے کہ جس منزل کے وہ مسافر ہے وہاں ابتدا میں اکثر اکیلے ہی چلنا پڑتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ انتظار کتنے دن رہا، اس کے بارے میں مفسرون کے مختلف اقوال ہیں، لیکن پھر ایک دن ایک قافلہ آیا۔ عربی میں گاڑی کو بھی سیارہ کہا جاتا ہے۔ یہ صرف قافلہ نہیں تھا، خوشیوں کی گاڑی تھی، کامیابی کی بس تھی، ایک منزل سے دوسری منزل لے جانے والی ٹرین تھی، ایک بلندی سے دوسری بلندی کی طرف لے جانے والا طیارہ تھا، موت سے زندگی کی طرف لے جانے والی کار تھی۔ یہ سب کچھ تھا، اس کے لیے انتظار کیا تھا، اور پھر گاڑی آ گئی۔ ہمارے لیے اس جملے میں کیا ہے؟ وہ یہ کہ ممکن ہے اس وقت صورتحال اکتاہٹ کی ہو، اپنے کام رشتوں سے، دوڑ سے، سفر سے تھک گئے ہو، اپنے آپ کو کوس رہے ہو کہ کیوں نہیں آگے جا پا رہا، کیوں نہیں منزل دکھ رہی، کیوں نہیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکل رہا، میری زندگی کی گاڑی کو کیا ہو گیا، اس کے تو چاروں ٹائرز پنچر ہو گئے، اسے لگتا ہے کہ ایک ہی جگہ رکی ہوئی ہے، دوسری گاڑی کب آئے گی جس کے ٹائر سلامت ہوں گے اور میں پرسکون سفر کر سکوں گا؟ تو تھوڑا سا صبر کر لے، انتظار کر لے، مجھے معلوم ہے کہ انتظار ایک اذیت ہے، پھر چاہے وہ چوکھٹ پر بیٹھے کسی کے لوٹ آنے کا ہو، بستر پر لیٹ کر نیند آنے کا ہو،
یا کسی مشقت بری زندگی کا خوشیوں میں تبدیل ہو جانے کا، لیکن گاڑی تو آتی ہی سکون والی ہے۔ 7 گھنٹے، 7 مہینے یا 7 سال لیٹ ہو جائے گی، لیکن آئے گی ضرور۔ پھر جب خوشیوں اور راحتوں کی گاڑی آتی ہے تو وہ سارے دکھ سمیٹ لیتی ہے، سارے رنج اٹھا لیتی ہے، سارے کرب اور اضطراب پچھلی ڈکی میں رکھ کر آپ کو سکون کے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر غموں سے دور لے جاتی ہے۔ کیوں نہیں منزل دکھ رہی؟ لوگ راستے میں پھول ہاتھوں میں لیے آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بچھڑے لوگ مل جاتے ہیں، گزرے غم ڈھل جاتے ہیں اور آنکھوں میں نور واپس آ جاتا ہے۔ بس کلمہ کن کا انتظار کرے اور امید رکھے کی طرف بھی ایک دن خوشیوں کا قافلہ بھیج ہی دیں گے۔ فرض کرے اگر آپ دنیا میں خوشیاں نہ دیکھ سکے، سلامتی کی لذت نہ پائے، لیکن رب فیصلوں پر راضی رہے، تو آخرت میں ضرور سلامتی مقدر ہوگی، کیونکہ خود تمہارا رب کہتا ہے، فرشتے ان جنتی لوگوں کے پاس ہر دروازے سے داخل ہوں گے کہ تم نے دنیا میں جو صبر سے کام لیا تھا، اس کی بدولت اب تم پر سلامتی ہی سلامتی نازل ہوگی۔